اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے، اور جس جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کریں اور مل کے ذرا جشن والی صلوات پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، ولی الاثر حجت خدا بقیت لازم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ جتنے شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہیں جو حاجات شرعیہ دل میں رکھتے ہیں تمام کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں۔ اس ذکر کا واسطہ پروردگار جو بیمار ہے ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مومنات علیل ہیں بتصدق فاطمہ صغرا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، عثمان سعید صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رضا بھائی کے رزق میں اور وسعت عطا فرما، جن لوگوں نے ذکر مولا میں دام درم قدم سخن حصہ لیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، آصف بھائی کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ پروردگار بہت سی دعائیں جو لبوں پہ نہیں آ سکتی تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ۔ آمادہ ہیں دو چار باتیں؟ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ ٹائم چونکہ بس تھوڑا ہے اور کچھ لیٹ بھی ہو گیا، تو اب 20-25 منٹ کی صرف نوکری ہے اور اتنا ہی حکم ہے، کیونکہ میرے بعد بھی ذاکر ہیں اور پھر وہ انتظامی امور ہیں، جتنا ٹائم ملا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جو 2 گھنٹوں میں باتیں 1 گھنٹے میں کرنی تھی وہ کم وقت میں کر لی جائے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں لفظ کیا حرف بھی ضائع نہیں ہوگا، اور پہلا فکرہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جشن ہے اور ایک ماحول جشن کا بنا ہوا ہے، تو یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے اور آپ کا بھی ہے، بلکہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ آپ کو نفرتوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں حصار بہشت میں بیٹھنا مبارک ہے۔ مولا ان کو سلامت رکھے جو ابتدا میں تھوڑا سا سفر۔ ہاں، ایک جشن تھوڑا ایک مزاج ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، بندے کا ایک موڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ اگر بے نیازی کریں گے تو میں تو اپنا پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن اگر کچھ میں پہنچا پایا تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ میں چاہ رہا ہوں صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جشن سرکار حجت میں اور اس گھر کے جشن میں خدا سے لے کر بندے تک، عرش سے لے کر فرش تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اور آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستاروں سے لے کر غریب کی جھونپڑی میں سلگتی ہوئی موم بتی تک جو چیز بھی مسکراتی ہے وہ ہر دشمن علی کا کلیجہ جلاتی ہے۔ کیا بات ہے اس بندے کی جس کا ہاتھ اٹھائے
سلامت رہیں. یہ جو ہاتھ ابتدا میں سفر کے لیے تھوڑا میرے ساتھ ہو گئے, آپ بھی ہیں نا سرکار, تھوڑا سا سفر کیجئے گا, ہر ہاتھ ابتدا میں اٹھ جائے حیدری. دعا کیجئے گا. جو چیز بھی مسکراتی ہے وہ ہر دشمن علی کا کلیجہ جلاتی ہے. مہینہ کون سا یہ چل رہا ہے؟ شعبان. اور اس کے لیے سرکار محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے قبلہ, جو رضا بھائی بلکہ میں کھڑا ہی ہو جاتا ہوں, زیارت جلدی ہو جائے آپ لوگوں کی. اور اس حدیث کو آپ نے ہر ذاکر کی زبان سے سنا, اور اکثر یہ حدیث ممبروں سے پڑھی جاتی ہے. سرکار محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, درود پڑھ لے بابا سے بلند. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. الشعبان شہری سرکار کی حدیث ہے, اور آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا, اور بندے کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہو. نہیں میں ہاتھ دیکھ لوں, بیٹا ہاتھ کھول میری جان ہے, یہ اچھی عادت نہیں بیٹا. ہم نماز میں بھی نیت باندھتے ہیں, ہاتھ نہیں باندھتے. ہاں تھوڑا سا سفر کرو تاکہ کسی منزل تک آؤں. یہ بندے بے نیازی کر کے ایسے بیٹھے رہے نہیں. کیمرے والا بھائی صاحب, یہ جب میں جملہ پڑھوں تو ساتھ میں سب کا فوٹو لینا, اور جو پریشان چہرہ ہو اس کی تصویر بنانا. کل کی پوسٹ ہوگی فیس بک پہ, رضا لگائے گا, جشن میں چہرہ اترا ہوا, اس کی پوسٹ نیچے لکھا ہوگا سرکار حجت کے جشن کا پریشان چہرہ. ہاں میں چہرے دیکھ لوں پھر جملہ پڑھتا ہوں, وقت نہیں ہے. جتنا وقت دیا قصور تیرا ہے, میرے ذمہ کوئی بات نہیں, میں اپنا پڑھ کے نکل لوں گا. یہ جب سے کیمرہ آیا ہے بندہ کی ہوئی بات سے مکر نہیں سکتا. بھائی جان ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے, ایک وہاں بن رہی ہے. یہ 1 2 3 بندے ہیں جو ابھی تک میرے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھا پائے. قبلہ ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے, ایک وہاں بن رہی ہے. یہاں والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. ہاں ابتدا میں جشن ہے, چہروں پہ نظر آئے جشن. میں نے کہا یہاں والی رضا ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, وہاں والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی. بہاولپور والو یاد رکھو, یہاں والی جو ویڈیو بن رہی ہے نا, یہ صرف شکلیں دیکھتی ہے, وہاں والی دل بھی دیکھتی ہے. اور مجھے نہیں پتا استقبال بہاولپور کیسا کرے گا. میں ابتدا میں کلیجہ دینے لگا ہوں اور جملہ حوالے کر رہے, اور سرکار حجت کے جشن میں جو جشن منانے آیا ہے وہ مناتا ہوا نظر بھی آئے گا. کیمرہ والا بھائی صاحب فوکس بھی کر لے گا. جب سے یہ ویڈیو کیمرے آئے ہیں بندے ذمہ دار ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے, اور ان بچوں کو بھی سلام ہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے سوالات ہوتے ہیں, جوابات ہوتے ہیں, ممبر کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اگر کوئی سمجھے جب سے ویڈیو کیمرہ آیا تو ممبر پہ آنے والے کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی. اسے جو بات کرنی ہے اس کا حوالہ بھی چاہیے, ریفرنس بھی چاہیے, وہ کر کے نکل لے. وہ دور میں گزر گیا جب بعد میں اس سے پوچھا جاتا تھا تو وہ سرے سے جھوٹ بول دیتا تھا کہ میں نے کہا جب سے کیمرہ آیا ہے ہر چیز اس کی آنکھ میں محفوظ ہو رہی ہے. بندہ اپنے کہے کیے سے مکر نہیں سکتا. اسی لیے تو ہم دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ یہ ویڈیو کیمرے بننے ہی تھے تو غدیر پہ بن گئے. کیا بات ہے آپ لوگوں کی. یہ ہاتھ اٹھے رہے سلام مل کے, حیدر حیدر حیدر, ہر ہاتھ اٹھے. جیو سلامت و آباد, مولا آپ کو سلامت رکھے, زندہ نعرہ حیدری. مولا آپ کا سر نوکری پسند بھائی جان آمادہ ہے نا سرکار, مولا آپ کو بھی سلامت رکھے, آباد رہیے. آپ جیتے رہے سرکار, نظر بس سے مولا بچائے. سر تھوڑا آگے بڑھ لیں. اور سر بہت اچھا سن لیا آپ نے, اور میری ابتدا میں توقع سے بڑی داد ہو گئی. یاد رکھیے اسی لیے سرکار نے کہا الشعبان شہری, شعبان میرا ہے. ہائے 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 ہائے. ہاں بھائی حدیث فہمی بھی ایک علم ہے. ہاں جیسے قرآن فہمی ایک علم ہے, حدیث فہمی بھی ایک علم ہے. اس لیے سرکار نے کہا شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان کہتے کسے؟ شعبان کہتے ہیں کونپلوں کے پھوٹنے کو. ہائے 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 ہائے. نہیں, شعبان کسے کہتے ہیں؟ کونپلوں کے پھوٹنے کو. اور
کچھ کونپلیں پھوٹتی ہیں کٹ جائیں تو دوبارہ نہیں اٹھتی. ہائے 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 ہائے, یقین مانے یہ خیرات ہے جو مل گئی ہے سرکار. کچھ کونپلیں بھیا پھوٹتی ہیں کٹ جائیں تو پھر دوبارہ, لیکن شابان ان کونپلوں کو کہتے ہیں جب کاٹو گے پھر پھوٹے گی. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسی لیے سرکار نے کہا الشابان و شہری, شابان میرا مہینہ. کیوں؟ کیونکہ شابان کے مہینے میں شجرہ محمدیت پر بہت سی کونپلیں پھوٹی ہیں. یہ آپ سلامت رہیں, یہ حوصلہ ہے یہ وہ بندہ جو مشکل بات پہ سفر کر رہا ہے کہ بلا کیونکہ شجرہ نبوت پر بہت سی کونپلیں پھوٹی ہیں. ہاں ہاں, کوئی یکن شابان کو زینب عالیہ کی صورت میں, ہائے 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 ہائے. ہاں مجھے سارے جشن نہیں پڑھنے, لیکن ایک فکرہ, آپ سلامت رہیں. کون جسے سید سجاد نے فرمایا بحمد اللہ انت عالمہ غیر معلمہ. بی بی آپ نے کہا تھا کہ یکم شعبان کا سلسلہ ہے, تو میں اس پہ بھی ایک بات آپ کے لیے کیے دیتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ آپ وہ عالمہ ہیں جس نے کسی سے نہیں پڑھا. ہائے 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 ہائے, مولا سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے سرکار. بی بی زینب کا تعارف میری جسارت نہیں ہے, لیکن بی بی کی رضا کا تعارف ایک جملے میں پڑھوں. ہاں ہاں, قبلہ حدیث کسات و شب کو یاد ہوگی. ٹھیک ہے, سرکار محمد مصطفیٰ آئے, کہا میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, چادر لی اور بیٹھ گئے. یاد رکھیں جس کی چادر کے نیچے محمد مصطفیٰ کو پناہ ملے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں, اور جس کی چادر کے نیچے دین خدا کو پناہ ملے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے, کوئی ہے جیو زندہ نہ رہا, ہاتھ اٹھے گا. حیدری سلامت رہے, آباد رہے, اس کا خیرات مل گئی ہے. یہ عثمان بھائی, سعید بھائی, مولا اس کو سلامت رکھے, اور اس نے نعرہ دیا ہے, اور جنگ میں اشرے پڑھتا ہوں, یہ وہاں کا سامع اور یہاں بھی نظر آیا ہے, اور مولا سلامت رکھے اس نے اتنی لمبی آواز, اتنا لمبا جاتا ہے مومن, اتنا لمبا نعرہ, اور جا کے پھر نعرہ لگاتا ہے. پھر یہ پتہ کیا ہے, یہ کہتا کیا ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک علی. ہوئے 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 ہوئے. اب پورا بہاولپور کھڑا ہو کے بھی داد دے تو ندیم آبدی چھیڑا ہے تو چھوڑیوں کا مت, میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں. قبلہ جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھنا, ڈاکٹر بتائیں گے کہ گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا. میں ہاتھ دیکھوں گا, میں ہاتھ دیکھوں گا, اور بندوں کو دیکھوں گا کون جشن منانے آیا ہے. گردے خراب ہوں پانی ہضم نہیں ہوتا, پنکریاس خراب ہو شکر ہضم نہیں ہوتی, دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا, بھائی جان میدا خراب ہو تو لنگر ہضم نہیں ہوتا, نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں. مولا سلامت رہے, کیا بات ہے آپ لوگوں کی سرکار. ٹھیک ہے, آپ جی ہیں سرکار, بہت شکر گزار سر, آپ سلامت رہیے. آواز کونپلوں کے آپ سلامت رہیے سرکار. نظر ہاں ہاں, ارے کتنا بھاگے گا بندہ علی سے صاحب. میں صرف دست بستہ گزارش کروں گا. کسی ایک شخص نے سوال کیا کہ علی کسے کہتے ہیں. میں نے کہا علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہاں سے شروع ہوا ہے. ہائے 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 ہائے, میں جملہ واضح کروں گا, واضح, جس سے اوپر اللہ شروع ہو پتہ نہ چلے. مذہب اہل بیت جملہ بازی کا نام نہیں, دلیل کا نام ہے, اسی لیے فکرہ کہہ رہا ہوں, پتہ نہ چلے. میں نے کہا کہاں سے شروع ہوا, کیوں؟ کیونکہ جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں. کیا بات ہے اس بندے کی جو بولا ہے. سلامت رہیں آپ, آباد و شاد رہیں. ایک آہستہ سے فکرہ کہتا ہوں لیکن بلند ہو کے سنیے گا. جو بندہ اتنا چپ ہے اور بندے کو لگے کہ وہ چپ ہو کر ایسو پیز پہ عمل کر رہا ہے, ہاں یہ آج کل ہو گیا قبلہ ایسا نا, مجلسوں میں ہم محسوس کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسو پیز کا سہارا لے کے نا
بس اب نہیں کچھ کہہ سکتا. وہ ذاکرین ایک بڑا اچھا فکرہ کہا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے محفل مجلس جشن میں آ کے دو طرح کے بندے نہیں بولا کرتے. ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو اور جشن میں تھوڑا چہرے کھل جائیں, اور دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں. ٹھیک, مجھے نہیں پتا انتظار میں کون ہے اور ہمیں نہیں خبر کہ خمار میں کون ہے, لیکن محبت اہل بیت کا جسے خمار ہے اس کے لیے ایک فکرہ کہنے لگا ہوں. میں نے کہا علی سے کتنا آپ بچ کے چلیں گے, بس 2 مصروں میں بات تمام کیے دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جائیں. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. کیا بات ہے, ہر ہاتھ اٹھے بھائی بات اللہ سبحان اللہ, بڑی روحانیت والی نوکری ہے. سرکار نے کیا کہا, میں نے کہا کونپلوں کے پھوٹنے کا مہینہ شعبان ہے, ٹھیک, اس میں شجرہ محمدیت پر بہت سی کونپلیں پھوٹی ہیں. یکم کو کونپل پھوٹی جناب عالیہ کی صورت میں, اچھا 3 کو کونپل پھوٹی ہیں حسین ابن علی کی صورت میں, اور 4 کو کونپل پھوٹی حضرت عباس کی صورت میں. آج ایک فکرہ آ گیا, چلتے چلتے چونکہ بات ہے تمہیں سرکار حجت تک آنا ہے جی. ہائے نہیں نہیں نہیں, بہت اچھی بات, میں شاید گزر جاتا اور اب آپ نے چھیڑا ہے تو چھوڑیو مت, ٹھیک ہے. قبلہ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں نا, وہ مالک بھی آ رہے اور ان کے بتائے ہوئے احکام بھی آ رہے, ٹھیک. ہاں یہ مطلب بندہ یہ کہہ رہے یہ میں نے علی کو مان لیا نماز سے چھٹی, تو ایسا اگر کوئی بات ممبر سے کرے تو محسوس نہ فرمائیے گا, آپ اسے کہیے آپ کی چھٹی. ہاں میں نے کبھی بھی کوئی ثابت کرے, میرے اشرے ممبر نیٹ سے اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نے کبھی بھی ممبر پر یہ ایسا نہیں کیا کہ آل محمد کا کرم پڑھوں اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے کہ بس بندے کو چھٹی دے دی جائے نماز روزہ. نہ, نماز سے آپ کو کسی کو کوئی چھٹی نہیں, روزے سے کوئی چھٹی نہیں. میں سمجھتا ہوں جتنا آپ نے روزے کی بات کی ہے کہ 2 شعبان کو روزوں کی بھی بات ہے اور روزے بھی اترے ہیں, تو پھر میں بات کیے دیتا ہوں قبلہ جتنا روزے کو علی کو شیعہ کو ماننا چاہیے کوئی اور مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ واحد قوم ہے جو روزے رکھتی بھی ہے, روزے بناتی بھی ہے, روزوں پہ جاتی بھی ہے. یہ حق ہے, یہ حق ہے, آپ نے ادا کیا. آپ نے خدا کی قسم میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے یاد کروائی بات. روزہ نماز روزہ وہ نہ رکھے جس کے مرشد نہ رکھتے ہو. قبلہ نماز وہ نہ پڑھے جس کے مرشد بے نمازی اور جنہوں نے نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا ہو, پالانے شتر پہ نماز شب قضا نہیں ان کی. اچھا دکھ یہ ہے کہ اب جشن ہے تو ایک دکھ والی بات بھی کرتا چلوں. جس سے بھی کہا جائے نا قبلہ کہ نماز پڑھا کرو, وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھنی, وہ کہتا ہے پڑھنی چاہیے. اچھا کچھ بندے ویسے ہی چپ ہو گئے, مولوی صاحب کس طرف نکل پڑے. او بھائی جان نہ تو جماعت کا ٹائم ہے نہ میں نے کروانی, ٹھیک, لیکن ایک بات آ گئی ہے تو کر لینے دیجیے گا. بات کر لے, میں بھی ایک نماز پہ بات نہ کروں آج. نہیں ذرا چہرے بتائیں نمازیوں کے سارے. قبلہ بات میں بھی نماز پہ کر لوں نا, اور چونکہ سرکار حجت کا رشتہ ہے نماز کے ساتھ, میں وہیں تک آ جاتا ہوں, لیکن مجھے ایک نماز پہ بات کر. نماز بڑی کمال چیز ہے, ایک وقت میں 3 کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں نماز ایک وقت میں 3 طرح کے لوگوں کو سامنے لاتی ہے. کیسے؟ مشرک نماز سے ڈرتا ہے. ہاں مشرک ڈرتا ہے. کافر نماز سے مرتا ہے. جب وقان من الکافرین, اور پھر شیطان کے بھی لیے بھی لفظ کافر جگہ جگہ آپ کو استعمال ہے, کیونکہ اس نے انکار کیا نا, کہا فاستکبر وام کنت عالین, تو نے تکبر کیا, تو عالین میں سے ہو گیا, ٹھیک ہے. اور قرآن کے لیے قرآن نے کہا وقان من الکافرین, شیطان کافروں میں سے تھا, یعنی کافر کہا گیا. کیوں؟ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں, سجدے میں سر رکھتے ہیں, تو شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے, ٹھیک ہے. جشن ہوتا نظر آئے گا اگر میں بات پہنچا پایا. کافر
میں نے کہا مشرک نماز سے ڈرتا ہے، کافر نماز سے مرتا ہے، اور منافق نماز میں چھپتا ہے۔ وہ رہ گیا جو رہ گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں منافق نماز میں چھپتا ہے۔ ہاں بھائی، کروڑوں سال کے، لاکھوں سال کے، ہزاروں سال کے سجدے شیطان کے آپ کے سامنے، اللہ نے کہا میرے بنائے ہوئے کو جھک، کہتا ہے اس ایک سے چھٹی دے دے۔ قبلہ یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ منکر کس کا ہوا؟ 4 چیزوں سے بنا تھا آدم، آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ منکر کس کا ہوا؟ صرف ایک چیز کا، کم بخت تینوں کا ساتھی ہے۔ منکر ہوا تراب کا، اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ چپ رہو گے دکھ لگے گا، بات خود ہی چھیڑی تھی۔ قبلہ جب اللہ تراب کے منکر کو نہیں بخشتا، ابو تراب کے منکر کو کیسے ہائے لری مولا آپ کو سلام، جیتے رہیے سرکار، آپ جی ہیں۔ سر مولا آپ کو سلامت رہے۔ بے شک ہاں ابھی شعبان پہ ہی بات ہوئی اور میرا وقت بھی تقریباً تمام ہونے کو ہے، اور بس نتیجہ لیجئے، میں زحمت تمام کیے دوں۔ شعبان کسے کہتے ہیں؟ کونپلوں کے، تھوڑا بول پیجئے گا، ہاں کونپلوں کے پھوٹنے کو۔ میں نے کہا شعبان المعظم میں شجرہ محمدیت پر بڑی ہی کونپلیں پھوٹی۔ ہائے 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 ہائے، ٹھیک، بسم اللہ سرکار۔ شجرہ محمدیت، مولا آپ کی زندگی کرے آباد رہی۔ کوئی جناب زینب عالیہ کی صورت، کوئی روزوں کی صورت، کوئی شہزادہ حسین کی صورت، اور کوئی حضرت عباس کی صورت۔ اب رضا بھائی ایک فکرہ ہے، ماشاءاللہ مرزا بھائی تشریف لائے اور بڑے محترم اور میرے لیے لائق صد احترام، اور بہت سے ہم نے اکٹھے پڑھے اور زیارت رہی بھائی کی۔ تو مولا عباس کی فضیلت پر ایک فکرہ ہے، اور میں جتنی پڑھی لکھی بز میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں زور لگاؤں گا اور ادھر سے آؤں گا وہ خطیبانہ حاشیہ آرائی یا ذاکری دکھاؤں گا پھر مجھے ہی داد مل پائے گی۔ کون ہے عباس؟ 2 مصرے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، بات 2 لفظوں میں ہی بیان کرتا ہوں، بلکہ 2 جملے پڑھتا ہوں، شاید کہ بات پہنچ جائے۔ کون ہے عباس؟ نوکر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نوکر وہ ہوتا ہے جو جسے کہنا پڑتا ہے مہمان کے آنے پر چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ اور قبلہ ایک نوکر وہ ہوتا ہے جسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مالک آنکھوں کا اشارہ کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سننا ضرور عباس کسے کہتے ہیں، اس کے بعد خود فیصلہ کرنا۔ مالک ایسے دیکھتا ہے، نوکر کو پتا چلتا ہے یہ چاہیے، یہ ایسے دیکھا پتا چلا یہ چاہیے، اور جنبش، یہ ابرو کی جنبش کے اشاروں کو نوکر سمجھتا ہے۔ اب سنو عباس کیا ہے۔ قبلہ جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا کروں اس بندے کا، ہائے 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 ہائے، خریدا ہے اس بندے نے جو اس فکرے پہ بولا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رہے، زندگی یہ ہاتھ اٹھے خیرات میں لیا قبلہ۔ میں نے کہا جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی کا درجہ رکھتی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ بے دست دستگیر کو عباس کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بے دست دستگیر کو عباس کہتے ہیں۔ جو بن بازوؤں کے لاوارثوں کے بازو تھام لے، جو ہاتھ اٹھے میں دیکھوں گا غازی کا نوکر جو علم کو چومتا ہے میرے ساتھ کیسے چپ رہتا ہے، مجھے فکرہ پڑھنی چاہیے، اسے عباس کہتے ہیں۔ قبلہ فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ جس سے ملنے کے بعد وفا کو پتا چلے کہ میں کیا ہوں۔ کیا بات ہے یار اس مجمع کی،
خدا کی قسم آپ نے خرید آئے ہائے 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 قبلہ علم بڑوں نے اٹھائے، علم جناب حمزہ نے بھی اٹھایا. خدا کی قسم جب جناب حمزہ نے علم اٹھایا تو بلاد عرب و عجم میں مشہور تھا جناب حمزہ کا علم. علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا. جب جعفر طیار نے علم اٹھایا تو بلاد عرب و عجم میں مشہور تھا جعفر طیار کا علم. اور علم حیدر کرار نے بھی اٹھایا. لیکن جب علی نے علم اٹھایا تو خدا کی قسم پورے عرب میں مشہور تھا حیدر کرار کا علم. لیکن کیا کہنے شہباز ام البنین کے جیسا عباس نے علم اٹھایا ہے ویسا کوئی اٹھا نہیں سکا، کیونکہ حمزہ نے بھی علم اٹھایا، جعفر طیار نے بھی علم اٹھایا. لیکن جتنوں نے بھی علم اٹھایا ہے قبلہ علم اوپر ہوتا تھا، اٹھانے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا. فکرہ سننا علم اوپر ہوتا تھا، اٹھانے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا. لیکن 1400 سال پہلے غازی نے ایسا علم اٹھایا ہے آج بھی علم نیچے ہوتا ہے، عباس کا ہاتھ اوپر. کیا بات ہے سرکار. آپ کوئی بات ہر ہاتھ اٹھ جائے مل کے ذرا. سیو سرکار حیدری سرکار زندگی ہو آپ کی. سرکار مولا آپ کو سلامت رکھے. راز صاحب بہت شکر گزار. حسان بھائی تو زندگی تھک گئے تو چھوڑ دیا نتیجہ دیلو صاحب. سر آخری فکریں اور ماشاءاللہ جتنا مجھے کہا گیا میں نے وقت بالکل نہیں مجھے احساس ہے ہر چیزوں کو سمجھتا ہوں. چونکہ ذاکری منوانا مقصد نہیں، بات پہنچ جائے یہی مقصد ہے. حضرت عباس میں نے کہا علم سب نے اٹھائے، لیکن جتنوں نے بھی علم اٹھایا ہے نا اٹھانے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، علم اوپر ہوتا تھا. لیکن جب سے عباس نے علم اٹھایا ہے علم نیچے ہوتا ہے. ہاں جس کے ہاتھ علم اٹھائیں اسے حمزہ کہتے ہیں، اور علم جس کا ہاتھ اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں. یہ خیرات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جناب حمزہ نے بھی علم اٹھایا، جعفر طیار نے بھی علم اٹھایا، اور حیدر کرار نے بھی علم اٹھایا. اب محسوس نہ فرمائیے گا، دکھ لگے تو معاف کیجئے گا. جناب جب حمزہ نے علم اٹھایا تو علم کے نیچے منافق جمع ہوئے. ہائے 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 کیا کروں اس بندے کا جو ابھی بھی سوچ کے بول رہے. سلامت رہے قبلہ. جناب حمزہ نے علم اٹھایا، علم کے نیچے منافق جمع ہوئے. جناب جعفر طیار نے بھی علم اٹھایا، لیکن علم کے نیچے منافق نظر آئے. جناب مولا علی نے بھی علم اٹھایا، لیکن علم کے نیچے معاف کیجئے گا کافر منافق نظر آئے. لیکن کیا کہنے عباس کے، جب سے عباس نے علم اٹھایا ہے علم کے نیچے کرار نظر آئے ہیں، فرار نظر آئے. مل کے جس کی تختیت دل پر علی بادشاہ کا تخت بچھا ہوا ہے، سلمان مزاج بن کر کمبر تینت بن کر دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. شعبان کہتے ہیں کونپلوں کے پھوٹنے کو. وقت ہوتا تو میں پڑھتا، اب کیا کروں، دامن وقت کی غربت کا شکار ہوں اور نتیجہ لے میں زحمت تمام کر دوں. شعبان کہتے ہیں کونپلوں کے پھوٹنے کو. قبلہ پھر کوئی 7 کو کونپل پھوٹی، کوئی 11 کو علی اکبر کی صورت کونپل پھوٹی. اب وقت نہیں ہے میں شرح کرتا جاتا، بس شہزادہ علی اکبر پہ ایک بات ضرور کر دیتا ہوں. ہاں شہزادہ علی اکبر پہ ایک بات، چونکہ اسلام کی جوانی کی بات ہے. ہائے 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 قبلہ. ہاں اسلام کی جوانی کی بات ہے تو ایک بات تو کرنا بنتی ہے. اجازت دیں گے مجھے تھوڑی سی شہزادہ علی اکبر پہ؟ ہاں یاد رکھیں محمد کی شبیہ شکل، علی کا نام، زہرا کی عمر. جسے 18 یاد ہے نا وہ میرے ساتھ چلے. ہاں یہ داد ہے جو یہ 18 سال. ہاں بھائی لفظ تو سنیے نا. محمد کی تصویر شکل، علی کا نام، زہرا کی عمر، حسن کا عکس
حسین کی 32 برس کی دعا جب پیکر میں ڈھل کے سیدہ کی حویلی میں چلے اسے عباس کر، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اور علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا کی قسم و انا من الحسین کو تفسیر نہ ملتی۔ نہیں کوئی بات نہیں 2 منٹ دیجئے گا آپ مجھے، میں نتیجہ دے لوں تاکہ انا من الحسین کو میں نے کہا تفسیر نہ ملتی۔ اگر علی کسی نے آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا تھا مولا یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین منی و انا من حسین، الف لام یہاں نہیں لگے گا چونکہ الف لام تخصیص کے لیے آتا ہے، مخصوص کرنے کے لیے، یعنی جو عام چیز ہو اس کو خاص کرنے جب ہو عربی زبان میں اس کے ساتھ الف لام لگا دیا جاتا ہے۔ حسن اور حسین کے ساتھ الف لام اس لیے نہیں لگتا کیونکہ یہ خود خاص ہے۔ باول پور والو لہا یہ خیرات ہے قبلہ، یہ آپ کے حصے میں آئی ہے، ہر بندہ اس سطح تک آ ہی نہیں سکتا، توجہ کیجئے گا۔ تو حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین۔ چھٹے مولا سے جب پوچھا گیا مولا یہ سمجھ تو اس سے آتی ہے کہ نانا سے نواسا تو ہوتا ہے، یہ نواسے سے نانا کیسے ہو گئے؟ تو امام نے فرمایا بالکل ایسے جیسے شجر سے ثمر ہوتا ہے اور پھر ثمر سے شجر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! ہاں شرح من الحسین، 2 مصرے اور پوری بات، رضا ہے نہیں شاید وہ جہاں بھی ہے وہاں سے داد دے دے، توجہ، شرح من الحسین کا پورا بیان ہے۔ اسلام مطمئن ہے کہ اکبر جوان ہے۔ کیا بات ہے! مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ ٹھیک ہے قبلہ، میں نے کہا کونپلیں پھوٹی کوئی اکبر کی صورت میں، اور اس شجرہ نبوت پر 15 شعبان کو ایسی کونپل پھوٹی جس نے اس شجرہ محمدیہ کو قائم بنا دیا ہے۔ کیا بات ہے! سرکار آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ اور زحمت تمام ہو گئی، میں اپنے حصے کا پڑھ گیا، جتنا وقت میں لینا چاہ رہا تھا اور جتنا مجھے دیا گیا تھا، وقت ہوتا تو میں آگے پڑھتا شرح کرتا، لیکن آخری جملے ہیں اور نتیجہ لیے 12ویں آقا، ٹھیک ہے، سرکار قائم۔ اب اس پہ ذرا ایک لمحے کی توجہ، پھر زحمت تمام۔ 2 طرح کی غیبت ہے، ایک غیبت صغرا، ایک غیبت کبرا۔ اسی طرح ظہور بھی 2 طرح کا ہے، ایک ظہور اصغر، ایک ظہور اکبر۔ اور ذکر اس کا کرنے لگا ہوں ہر بندہ جس کا کھاتا ہے، ہاں جس کا کھاتا ہے اور اسی کا گاتا ہے۔ 12ویں آقا، اور ذمہ داری ہے بچوں، موجودہ دور میں سب سے بڑی عبادت ہے 12ویں کا انتظار۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، انتظار کرنا درزی سے سیکھو، کپڑے بھی سیتا رہتا ہے، آنے والے گاہک کا انتظار بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ میرا پیغام ہے اور اسی پہ میرا جشن تمام ہو گیا، میرے حصے کی نوکری ہو گئی، راضی رہیے گا۔ 12ویں آقا، ذمہ داری ہے، انتظار کیجئے، اور ایسے انتظار نہیں کروا رہے، صلہ بھی ہے۔ فرمایا جو انتظار سرکار حجت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، جب 12ویں آقا ظہور فرمائیں گے تو اس کی قبر پہ جا کے کہیں گے اخرج یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی باہر آ، اس وقت تو میرا انتظار کر رہا تھا، اب میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے! جو اس فکرے پر ہاتھ اٹھا کے بولا ہے نا، میں شکر گزار ہوں، بات میں مشکل کر گیا ہوں، اور میرا ساتھ دیجئے گا، میں نتیجہ دے رہا ہوں، سرکار حجت پر پیغام لیجئے گا۔ ہاں پوری ذمہ داری، کھاتے کس کا ہیں؟ امام کا، اور یقین مانے واحد ہیں آپ جو اطمینان سے کہہ سکتے کہ اسی کا صدقہ کھا رہے، ہمارا ٹھیک ہے لنگر وہیں سے بٹ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آل محمد کے جوتوں میں رزق رکھا ہے اس ذات نے۔ ہاں آل محمد کے جوتوں میں رزق ہے، اور جو رزق وہاں رکھتا ہے نا اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو بولا ہے میرے ساتھ میں شکر گزار ہوں، زحمت تمام ہو گئی۔ آخری فکرہ، رضا راضی رہنا، تم نے اب ٹائم ہی بس، وہ کیا کر سکتا ہوں، توجہ کیجئے گا، اس سے زیادہ جلدی میں کر نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا انتظار سرکار ہر بندے پر واجب ہے، اپنے بچوں کو سکھائیے،
اور ہم تو کھاتے ہی اس کا ہیں. قبلہ یہ جب آتا ہے نا 25 دسمبر نا، وہ ٹھیک ہے، وہ والی برادری مسیح برادری، ٹھیک ہے، 25 دسمبر وہ سینٹا کلوز وہ بنتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ عیسائیوں میں یہ رسم ہے، جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو رات بھر نا کوشش کرتے ہیں سوئے نہ، وہاں جگاتے ہیں ایسے ہی نا. ہاں، جناب عیسیٰ آئیں گے تجھے انعام دیں گے. لیکن جب اسے یقین ہو جاتا ہے نا کہ بس سو گیا ہے، اسی کے سرانے چپکے سے خود رکھ دیتے، ایسے ہی سرکار، تاکہ اس کو یقین رہے کہ عیسیٰ آئے تھے اور مجھے یہ دے گئے تھے. ٹھیک ہے، ان کا تو جھوٹ ہے، آپ کا نہیں. بچے کو لقمہ بعد میں کھلاؤ، پہلے بتاؤ کہ مہدی نے بھیجا ہے. ہاں، جو نوکر بیٹھا ہے مولا کا وہ میرے ساتھ ضرور سفر کرے. لقمہ بعد میں کھلاؤ، پہلے بتاؤ کہ سرکار حجت نے بھیجا ہے. اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، میرا مولا کمال ہے اور سرکار حجت پر بڑے بڑے مباحث ہوئے. قبلہ مولوی اسماعیل دیوبند مرحوم سے کسی نے کہا تھا، تم اپنے امام کے بارے میں کہتے ہو تمہارا 12واں پردے میں موجود ہے اور تم اسے امام مبین کہتے ہو، جبکہ تمہارا امام تو چھپا ہوا ہے، تمہیں اسے امام مکنون کہنا چاہیے، چونکہ مکنون کہتے ہیں چھپے ہوئے کو. تو مولوی اسماعیل نے قرآن سے وہ آیت نکالی جس میں شیطان کے لیے کہا کہ عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. مولوی صاحب مسکرا کے کہتے ہیں، دشمن مہدی ایسا کر تو شیطان مبین دکھا دے، میں امام مبین دکھا. کیا بات ہے یار، سلامت رہے، آباد و شاد رہے. ہاں، زندگی اور سرکار جو چلائے. قبلہ ہدایت اللہ نام کا مولوی، زندگی اور سرکار آپ سلامت رہے. ہدایت اللہ نام کا مولوی تھا، اور مسجد سے روتا ہوا نکلا، نام ہدایت اللہ. مولوی اسماعیل نے دیکھ لیا، کہا کہاں سے آ رہے ہو اور روتے ہوئے آ رہے ہو؟ کیا جی مسجد سے. کہا کیوں؟ کہا گاؤں کے لوگوں نے مجھے امامت سے نکال دیا. مولوی اسماعیل کہتے ہیں پھر تو نبوت کا دعویٰ کر دے. جی چہرے کھل گئے، میرا پیغام چلا گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم بھائی جان، میں نے بڑا وقت لیا ہے، مجھے احساس ہے، اور جتنا مجھے کہا گیا تھا وہاں تک میں پڑھ گیا ہوں، زحمت تمام ہو گئی اور نظر بد سے مولا آپ کو بچائے. یہی وجہ ہے جب بھی مشکل پڑے تو مشکل کے آنے کا خطرہ ہو تو حدیث ہے کہ سرکار اس سے جلدی کیا کروں، سرکار محمد مصطفیٰ کو آواز دو. مشکل پڑ جائے تو علی مرتضیٰ کو پکارو، اور جب مشکل میں جان لبوں پہ آ جائے تو 12ویں کو صدا دو. یہی وجہ ہے محمد ابن عیسیٰ بحرینی کا بحرین میں قبلہ ان کا مزار ہے، اس پہ ایک تختی ہے جس پہ واقعہ درج ہے. اس دور سے جلدی کوئی واقعہ نہیں پڑھ پائے گا. اس دور میں ایک بادشاہ تھا جو کہ ناسبی تھا اور اس کا وزیر بھی ویسے تھا. وہ ایک دن انار پر شمر یزید عمر سعد جیسے کچھ نام لکھ کے لے آیا اور اس نے کہا یہ نام وہ ہیں جن کو شیعہ نہیں مانتے. جیسے ہی شیعوں کو بلوایا گیا، کہا تم ان ناموں کو کیوں نہیں مانتے، یا تو اس کا جواب لاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو کنیزیں بنائیں گے. شیعہ پریشان ہو گئے. محمد ابن عیسیٰ بحرینی بھی موجود تھے. اس نے انار دیکھے، نام دیکھے، تڑپ کے کہتے ہیں انگوروں میں زہر سنا تھا، اناروں میں کہاں سے آ گیا. وقت نہیں ہے میں ورنہ وضاحت کرتا. انگوروں میں زہر سنا تھا، اناروں میں کہاں سے آ گیا. میں بندہ سانس لیتا ہو میرا وعدہ رہا، دھڑکن سے علی نہ نکلے تو شام کی ملکہ نے مجھے خیرات علم بخشا نہیں. وقت ہوتا تو میں فیصلے دیتا لیکن وقت لیتے جانا. قبلہ 3 دن کا وقت ملا، یہ فیصلہ ہوا کہ شیعہ جواب لائیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. قبلہ 10 نیک لوگوں کو جمع کیا، 10 میں سے پھر 3 کو جمع کیا. پہلے کو بھیجا، اس نے ساری رات عبادت کی کہ فرزند زہرا آئیے دریا کے کنارے، لیکن وہ دعائیں کرتا رہا سرکار نہ آئے. دوسرے دن دوسرا گیا، اس نے دن رات عبادت کی، فجر ہو گئی سرکار مدد کو نہ آئے. لیکن جب جان لبوں پہ تھی، آخری رات تھی، اس شب محمد ابن عیسیٰ بحرینی باوضو ہو کر قبلہ جیسے ہی اس دریا کے قریب پہنچا، اس کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اس رنگ میں سرکار حجت کو پکارا، سجدے میں سر رکھا. ابھی سر اٹھایا تو دیکھا پورا دریا بقائے نور بن کے چمکنے لگا.
بولتے آؤ میرے پاس وقت نہیں ہے خدا را۔ پورا دریا بقائے نور بن کے چمکنے لگا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا، اسے پانی پر 14 کی تصویر نظر آئی۔ بولو بولو میرے پاس وقت نہیں خدا را صبر کرنا۔ 14 کی تصویر نظر آئی۔ جیسے ہی 14 کی تصویر نظر آئی اس نے امام کو دیکھا، قریب آیا، خدا کی قسم مولا کے قدموں پہ گرا، دیکھا، کہا تو محمد ابن عیسیٰ بحرینی ہے؟ کہا جی آپ میرے عہد کے امام ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں۔ امام نے کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ عیسیٰ کا عقیدہ دیکھو۔ کہا اگر تو میرا امام ہے تو مجھے مسئلہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہائے سفر کرے گا وہ بندہ جو میرے ساتھ سفر کر پایا۔ قبلہ یہ کہنا تھا۔ امام نے فرمایا یاروں کے نام اناروں پہ دیکھ کے پریشان ہے، پریشان نہ ہو، اس نے گھر میں سانچہ بنایا ہے، اس کو بادشاہ کو ساتھ لے جا۔ اس نے کیا کیا، اس سانچے کو جب انار چھوٹے تھے چڑھا دیا۔ قبلہ جیسے انار بڑے ہوئے ناموں پر سانچوں پر نام لکھتے تھے وہ اناروں میں کندھا ہو گئے، اور یہی سبب ہے وہ ناروں پر قبلہ نام آ گئے۔ وہ بادشاہ کو ساتھ لے کے گیا، سارا واقعہ بیان ہوا، سب کچھ بادشاہ نے دیکھ لیا۔ اس نے وزیر کو قتل کر دیا، اناروں کو آگ میں پھینکوا دیا۔ قبلیہ شیعہ جو ہے وہ سرفراز ہو گئے۔ آپ سوچیں گے واقعہ تمام ہو گیا، لیکن واقعہ تمام نہیں ہوا۔ نتیجہ لو میں زحمت تمام کروں، سارے چلے گئے، محمد ابن عیسیٰ بحرینی سے رہا نہ گیا۔ وہ دوڑا اسی دریا پہ آیا جہاں مولا کی زیارت ہوئی تھی، وہاں سجدے میں گرا، گر کے کہتا ہے مولا مولا خدا کے لیے ایک بار ضرور تشریف لے آئیے۔ ادھر سے امام آئے، پھر قدموں پہ گرا، کہتا ہے مولا پہلے دن بلایا نہیں آئے، دوسرے دن بلایا نہیں آئے، تیسرے دن جب جان لبوں پہ تھی اسی وقت کیوں آئے؟ امام فرماتے ہیں اپنی غلطی کا دوش ہمیں نہ دے، اور تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ تم مجھے دربار میں بلاتے، میں دربار میں چلا۔ مل کے جس کے دل میں علی بستا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ پورا علاقہ سنے، حیدری۔ ماشاءاللہ رب العزت آپ کی سیدتی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، بانیان کے رزق میں، جان میں، مال میں مولا وسعت عطا فرمائے، آپ کی تمام شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں مولا قبول و مقبول فرمائے، مسجد کی انتظامیہ کو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ذمہ بر ہیں ذاکر آل طہار، ذاکر آل عمران، عمدۃ البیاں، شہنشاہ قصائد جناب